السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سید شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں دا میکس مین یوٹیوب چینل۔ جب سے جوانی نے انگڑائی لی تھی تب سے تبریز ایک عجیب سی اندیکھی غیر مانوس سی بے چینی اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ موجود تھا، اعلیٰ حسب نسب، بھرپور حسن و جمال، ہر طرح کی حسرت و ضرورت طلب کی تکمیل کے بے بہا ذرائع، مگر خدا خبر کیا کمی تھی جس کی خلش سے وہ اپنے اندر بے قراری محسوس کر رہا تھا۔ راتوں کو نیند بے سرور سی، دوست احباب کی محفلیں بے رنگ سی، ہر دن بے نور، ہر شب بے مزہ۔ لاکھ سوچنے ذہن کے گوشے کریدنے کے باوجود تبریز کو اپنے اندر کی بے سکونی، بے قراری اور ایک خاص قسم کی کمی کا احساس کا اصلی سراغ نہ مل سکا۔ 8ویں تک تعلیم تبریز اور درخشاں نے ایک ساتھ مڈل سکول نون بگلا سے مکمل کی تھی۔ اب ہائی سکول چکار کے مقام پر تھا۔ باقی تعلیم کے لیے تبریز کے پاس تو مواقع موجود تھے۔ اسے والدین نے ہائر سیکنڈری اسکول میں داخل کروا دیا، مگر خاندان کی باقی لڑکیوں کی طرح درخشاں نواب کو چکار کے بازار کے ماحول میں جا کر مزید تعلیم جاری رکھنے کی اجازت نہ ملی، اور نہ ہی برادری نے اس بات پر حامی بھری۔ تبریز جب پہلی ہی روز 9ویں کلاس میں بیٹھا تو اسے درخشاں کی کمی کا شدت سے احساس ہوا۔ کلاس روم میں ہر طرف چہل پہل تھی۔ گرلز ہائی سکول الگ سے نہ ہونے کی وجہ سے اس دور کے فرض شناس اساتذہ کی کڑی نگرانی میں لڑکیوں کو بھی انہی کلاسز میں بٹھایا جاتا تھا۔ یوں مختصر تعداد میں ہی صحیح، مگر لڑکیاں بھی چکار ہائی سکول میں میٹرک کر لیا کرتی تھیں۔ ادھر وہ شوخ و چنچل ہر دل عزیز نوجوان پورا دن خاموش بجھا بجھا سا اپنی نشست پر بیٹھا رہتا۔ اسے رہ رہ کر درخشاں کے سراب نظر آ رہے تھے۔ دن میں کئی بار اس نے کلاس میں موجود دیگر لڑکیوں سے دھوکہ کھایا، بارہا اسے ان کے اندر درخشاں کا عکس نظر آتا۔ یہاں تک کہ ایک مقام ایسا بھی آیا جب تبریز کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب بریک ٹائم میں کچھ بہن بھائی اور کچھ کزنز لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے ٹفن سے لنچ کر رہے تھے۔ تبریز نے اپنا ٹفن نکالا، مگر اسے ٹفن رکھنے کے لیے جب درخشاں کی گود نہ ملی جس پر ٹفن رکھ کر دونوں مل کر ایک دوسرے سے نوک جھوک کرتے ہوئے لنچ کیا کرتے تھے، تبریز نے اول پورے کلاس روم کو نظریں گھما کر حسرت سے دیکھا۔ بالآخر انتہائی افسردگی سے اپنی گود میں جھک گیا۔ اپنی آنکھوں سے موتیوں کی ایک لڑی ٹوٹی اور لرزتے ہاتھوں میں تھامے اسٹیل کے ٹفن پر ٹک 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 جا ٹکرائیں۔ تبریز نے ایک طویل سانس لی اور دوسرے بازو کی آستین سے اپنی آنکھیں صاف کر کے بڑی بے دلی سے ٹفن واپس بیگ میں رکھ دیا۔ اگرچہ تبریز کی درخشاں سے یہ دوری نہ ہی طویل تھی اور نہ ہی مستقل، مگر چند گھنٹوں کی ان تلخیوں، بیزاریوں، اداسیوں نے تبریز کے ان لاتعداد سوالوں کے جوابات آج دے ہی ڈالے تھے۔ وہ کون سی بے چینی تھی جو اندر ہی اندر تبریز کو افسردہ رکھتی تھی؟ وہ کون سی کمی تھی جس کی وجہ سے دنیا کے سارے رنگ پھیکے تھے، دن بے نور اور راتیں بے سکون تھیں؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔